کہ سن 47 میں یہ قائم ہوا ہے، اور پورے 9 مہینے بعد 14 اگست اور 13 مئی، 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48، پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری، اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو۔ اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی غذا کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فتنہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے، اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم موڑ۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے، کبھی واشنگٹن میں ہوئے، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی، لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے۔ وہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشلم کے مسئلے پر وہاں بٹی دہک اٹھے گی، اور احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ نیتن یاہو کو امریکہ کے خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے، اور یہ بھٹیاں اب دونوں طرف دہکیں گی۔ میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں، ملت اسلامیہ تقریباً 150 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے تقریباً 20 کروڑ عرب ہیں۔ ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی، یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہیں جو فضیلت عطا کی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا، کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں۔ دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10% یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی ہے۔ 10% امت مسلمہ کا مسلمانان پاکستان ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصف صدی گزار چکے، لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا، کتاب و سنت کی بالا دستی کر اعلان نہیں ہوا، دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود، چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے۔ یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان کو۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے اب ہماری آزمائش کے لیے آگ بعد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں۔ ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت ازدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے۔ ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً، الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا
کہ جیسے پاکستان سلطنت خداداد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے، اللہ نے سب پر پھاڑ کر ہمیں دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہو، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں، نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں۔ پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی، کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں، یہ بھی خالص خداداد صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں۔ کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں، آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت ازلی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہے اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے ملتی نظر آتی ہیں۔ لہذا اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا، اس قوم کے اندر سے ایثار و قربانی کے جذبات برآمد ہوں گے، پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا، کل یا پرسوں کے اپنے جو سر وقت پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں، جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے۔ حضور نے فرمایا اصابتان احرزہم اللہ من النار، دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا، وہ لشکر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا گئے، احرزہم اللہ من النار۔ وہ دونوں لشکر کون سے ہوں گے؟ اصابت یغزو الہند، ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد، اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا، اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے۔ اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان، یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا، یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور دائیں بھی اور بائیں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ وہ حدیث کا جس کے بارے میں فرمایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، لیکن یہ جان لو ان امتی سیبلغ ملکها ما ذرئ لی منها، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ یہ وعدہ پورا ہونا ہے، اور اس وعدے کا نقطۂ آغاز یہی سرزمین، اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آثار نظر آ رہے ہیں، ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے، افغانستان کا 80% علاقہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے، علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے۔ یہ پاکستان اور افغانستان مل کر، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراً تسلیم کرے طالبان کو، اللہ کا شکر ہے، میں سمجھ یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو۔ میری دوسری تجویز ابھی پینڈنگ ہے، پاکستان اور افغانستان کا کے درمیان کانفیڈریشن قائم کیا جائے۔ یہ ملک دونوں مل کر واقعتاً، کہ ایک نے واقعتاً 15 لاکھ سے زیادہ جانیں دے کر مرنا سیکھ لیا ہے، اور جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور ایک وہ قوم ہے پاکستان میں کہ جو 400 سال کی تجدیدی مسائی کے اثرات کی امین ہے، یہ اس کا تراث علمی ہے، چاہے وہ تحریک حضرت مجدد الفسانی کی تھی، چاہے وہ علمی تحریک شاہ ولی اللہ کی تھی، چاہے وہ تحریک جہاد سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے اور جو بھی رجال عظیم پیدا ہوئے ہیں 14ویں صدی ہجری میں، ان سب کے اثرات یہاں موجود ہیں۔
یہ چیزیں مل کر وہ طاقت بنے گی کہ یہاں سے اسلام پھر پھیلے گا مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی. اصابۃ تغزو الہند و اصابۃ مع عیسیٰ ابن مریم. یہ چیزیں جو ہونی ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تیزی کے ساتھ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں. کہیں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہیں یخذلکم, اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد تم سے کھینچ لے, واپس لے لے, سلب کر لے, ان یخذلکم تمہیں چھوڑ دے, فمن ذا الذی ینصرکم من بعد, تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا. اس مرحلے پر سیاسی جماعتیں اپنی جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق چاہتی ہیں کہ کیپٹلائز کریں, پولیٹیکل مفادات حاصل کریں. بہرحال میرے نزدیک ایک کنسنسس ہونا چاہیے, ایک نقطے کا دھماکہ ہونا چاہیے. اور نمبر 2, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلح اور اللہ کی مدد کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی, پورے دستور پاکستان میں کوئی شے اس کے منافی ہو اس کو نکال کر باہر کر دیا جائے, نفاق سے پاک کر دیا جائے. جیسے دعا ہے اللہم ربنا طہر قلوبنا من النفاق, اسی طرح دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے ملک کے دستور کو نفاق سے پاک کر دے. اور وہ ساری ترامیم جن کا کہ ہم نے ایک مہم بھی چلائی تھی, وہ ترامیم جس کا تقریباً وعدہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے, جس کے لیے 2 مرتبہ ایک محفل میں کہا تھا راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ راجہ صاحب پھر تیاری کیجئے اور دستور کی ترمیم کا بل تیار کیجئے. لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا ہاتھ ایسا تھا جس نے روک دیا ہے. یہی ہاتھ ہے جو آج ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنے سے روک رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ دونوں دھماکے بیک وقت کریں, اور ان دونوں دھماکوں کے بعد پھر چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہماری دشمن بن جائے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو قوم انشاءاللہ تعالیٰ, میں یہ سوچا کرتا تھا قوم مردہ ہے, بے حس ہو چکی ہے, دین سے عام طور پر بیزاری پیدا ہوتی جا رہی ہے. جو ہمارے دینی قیادت ہے اس سے بھی لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے. کیسے ہوگا؟ میں نے بارہا کہا, جب میں یہ شواہد دیکھتا ہوں جو حدیث میں ہے, جس کی خبریں دی گئی ہیں, 400 سال کی تاریخ دیکھتا ہوں, تو مجھے پاکستان کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا ہے. یہ تو مشیت عزتی میں کسی بہت اہم رول کو پلے کرنے کے لیے قائم ہوا ہے. جب میں زمینی حالات کو دیکھتا ہوں تو مایوسی ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں یہ قوم جھنجھوڑی جائے. ایک دفعہ کا یہ جھنجھوڑا جانا انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سے دل اندر دور کر دے گا. آخر چینی کیا تھے؟ ایک 10 صدی پہلے کے چینی افریقی قوم آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہمارے اندر بھی چاہیے کہ اوپر راکھ ہے, اندر چنگاریاں ہیں, ان چنگاریوں کے بھڑکنے کا وقت آ گیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اسی ایٹمی دھماکے سے اس پورے عمل کا جو ہے آغاز ہو جائے گا, جس سے یہ سرزمین پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے, اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا آغاز کیا جائے. بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو, اگر تو کوئی تاخیر ہو رہی ہے انتظامی امور کی وجہ سے, کوئی بات نہیں, بہرحال معاملہ ایک اچانک ہو گیا ہے, لیکن مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ دھماکہ ہوگا اور جلد ہوگا. اگر کوئی تذبذب ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ نواز شریف صاحب کے دل کو پھیر دے اور اس کے اندر استقامت پیدا کر دے, اور دوسرے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ توفیق دے کہ کوئی اور سیاسی مسئلہ اس وقت نہ اٹھائیں, اور جو بھی یہاں پہ مذہبی اور دینی عناصر ہیں انہیں اللہ توفیق دے کہ وہ اس دھماکے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ زوردار انداز میں دستور پاکستان سے منافقت کے خاتمے اور کتاب و سنت کو سپریم لا قرار دینے کی ترمیم جو ہے اس کا دھماکہ بھی کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.